احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پریچے کرایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین والنصیحہ، اسلام is the name of benevolence، اسلام نام ہے محبت کا، اسلام نام ہے پریم کا، اسلام نام ہے ننگے کو کپڑا پہنانے کا، اسلام نام ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کا، اسلام نام ہے بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے کا، ارے اسلام نام ہے دشمنوں کو معاف کرنے کا، اسلام نام ہے محبت اور پریم کرنے کا، اسلام نام ہے ایک دوسرے کا سمان کرنے کا۔ انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے سے پریم کرتے اور ایک دوسرے کا سمان کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے۔ اور بلکہ میں تمام ہندو مسلم بھائیوں کا سمان کرتے ہوئے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں، ہندو مسلم بھائیوں یاد رکھو، ہندوستان کا مسلمان ریاکار ہو سکتا، ہندوستان کا مسلمان سیاکار ہو سکتا، ہندوستان کا مسلمان خطا کار ہو سکتا، ہندوستان کا مسلمان بدکار ہو سکتا، ہندوستان کا مسلمان گنہگار ہو سکتا، لیکن ہندوستان کا مسلمان کبھی ہندوستان کا غدار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ بدن میں دوڑتا سارا لہو ایمان والا ہے، بدن میں دوڑتا سارا لہو ایمان والا ہے، مگر ظالم مگر ظالم مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے، مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے۔ یاد رکھو، ہم نے اس وقت بھی پاکستان کو ترجیح نہیں دیا تھا، آج ہمیں اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم مسلمانوں کو جس وقت ہم مسلمانوں کو پاکستان سے جوڑنے کی سازش کی جاتی ہے۔ ہم نے پاکستان کو اس وقت بھی ترجیح نہیں دیا، اب بھی ترجیح نہیں دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم اس وقت ہمارے پاس آپشن تھا، ہم پاکستان جا سکتے تھے، لیکن ہم نے ہندوستان میں رہنا جینا مرنا گوارا کر لیا، لیکن خدا کی قسم پاکستان کی دھرتی کو ہم نے لائق نہیں کیا۔ اور ہمارا قرآن کہتا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جو جس مٹی سے پیدا ہوتا اسی مٹی میں دفن ہوتا۔ اور ہندو بھائیوں کا وید کہتا تسیت بھکتی وان سسیام، جو جس مٹی سے پیدا ہوتا وہ اسی مٹی میں دفن ہوتا۔ ہم ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے، ہندوستان کی مٹی میں دفن ہوتے، کل قیامت کے دن ہندوستان کی مٹی سے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور بخاری کی روایت ہے، کالی کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جہاں پر دفن ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت الفردوس کی کیاری میں دفن ہیں، وہ جنت کی مٹی سے پیدا ہوئے، جنت کی مٹی میں دفن ہیں، کل قیامت کے دن جنت کی مٹی سے ہی اٹھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم سب ہندوستان کی مٹی سے پیدا ہوئے، مرنے کے بعد ہندوستان کی مٹی میں ملتے ہیں اور کل قیامت کے دن ہندوستان کی مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ انشاءاللہ اٹھائے جائیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ ارے ہم مسلمانوں کو بم اور ایٹم بم سے ختم کرنے کی سازش مت رچو، اس لیے کہ ہم مسلمانوں میں بڑا دم ہے، اور جو طاقت و قوت جو پاور دم میں ہے وہ بم میں ہے۔ ارے بولو آگے سے پیچھے تک، ورنہ میں بم مار کے آزما لوں گا۔ ارے ہے نہیں ہے؟ ارے کسی کو بخار ہو مارو بم، وہ رہے گا یا مرے گا؟ آگے سے پیچھے تک بولو، کسی کو بخار ہو مارو بم، وہ رہے گا یا مرے گا؟ ارے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ بھسم ہو جائے گا، لیکن اسے پکڑ کر لاؤ اکابرین کے پاس، علماء کے پاس، صلحاء کے پاس، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ماریں گے دم۔ زندگی ہوگی تو اللہ صحت سے نواز دے گا، زندگی نہیں ہوگی تو ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جس وقت ہندوستان آزاد ہوا تھا کتنے مسلمان تھے؟ 4 کروڑ۔ کتنے تھے؟ ارے اس وقت سے لے کر اب تک کتنے مسلمانوں کو کاٹا، کتنے کو چھاٹا،
کتنے کو پیٹا، کتنے کو تختے دار پر لٹکایا گیا۔ یاد رکھو یہ مسلمان کوئی گاجر اور مولی نہیں، یہ مسلمان کوئی گھاس اور پھوس نہیں، ارے یہ تو گلاب کا پودا ہے، جتنا کاٹو گے اتنا بڑھے گا، جتنا چھاٹو گے اتنا پھیلے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ اس لیے یاد رکھو ہم مسلمانوں نے ہمیشہ محبت اور پریم کا سندیش دیا ہے، اور ہمیشہ محبت اور پریم کا سندیش آدیش انشاءاللہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اے مسلمانوں، یہ پڑھے لکھوں کی سرزمین ہے، اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا، آج ہم سب کے نام کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم سب کو کہا جاتا ہے محمدن۔ واٹ از دا محمدن؟ محمدن کسے کہتے ہیں؟ ہم سب کا نام ہے مسلم۔ مسلم کا ارتھ ہے شانتی پوروک سے اپنا جیون بتانے والا، اسلام کا ارتھ ہے شانتی۔ ہم سب کے دین کا نام ہے اسلام، اسلام کا ارتھ ہے شانتی۔ ہم سب کے نبی کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے رحمت للعالمین، رحمت کا ارتھ ہے شانتی۔ ہم سب کا نام ہے مسلم، شانتی پوروک سے اپنا جیون بتانے والا، لیکن آج ہم سب کو کہا جاتا ہے محمدن۔ واٹ از دا محمدن؟ محمدن کسے کہتے ہیں؟ محمدن means the worshipper of محمد۔ محمدن کا ارتھ ہے محمد کی عبادت کرنے والا، محمد کی پوجا کرنے والا، محمد کی اپاسنا کرنے والا، محمد کی بھکتی کرنے والا۔ while مسلم don't order، جبکہ مسلم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، مسلمان صرف ایشور کی وندنا کرتا ہے۔ جب کالی کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تھے، اس وقت تمام صحابہ کرام رو رہے تھے، ابو بکر رو رہے تھے۔ پریم کے ساتھ دھیان پوروک سے سنیے گا، اب جو میں یہ بات بتانے جا رہا ہوں یہ ایمانی فریضہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے قلب و جگر میں بسا کر رکھیں اور اسے سمجھیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت و صورت اور عظمت، اس لیے کہ کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ دھیان پوروک سے سنیے گا، پچھلے سال لاک ڈاؤن سے پہلے آسام میں میرا پروگرام تھا۔ جب میں پروگرام سے فارغ ہوا تو کچھ کرسچن اور سکھ بھائی اور ہندو بھائی میرے قریب آئے، آ کر کہنے لگے گرو جی آپ نے کہا صرف کالی کملی والے مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری انسانیت اور مانوتا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، کیا عیسیٰ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے؟ میں نے ان سے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے تو آپ یہ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیسے کیا، وواہ کیسے کیا؟ اس نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ پھر میں نے اس سے دوسرا کوشچن کیا، آپ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پتر اور پتری کی پرورش اور پرداخت کیسے کی؟ اس نے کہا گرو جی جب عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ یسوع نے جب نکاح نہیں کیا تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ میں نے کہا سنو اب میں بتاتا ہوں اولاد کہاں سے آئے گی۔ 33 ورش کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو آکاش پر اٹھا لیا گیا۔ امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پھر اس روئے زمین پر اوترت ہوں گے، علماء دیوبند کی تلوار سے دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا 2 وواہ ہوگا، کتنے وواہ ہوں گے؟
ارے آگے سے پیچھے تک بولو. 2 وواہ ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح پڑھانے والا قاضی امت محمدیہ کا قاضی ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کے نکاح کے گواہ امت محمدیہ کے افراد ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح جس خاتون سے ہوگا اس خاتون کا تعلق امت محمدیہ سے ہوگا. خود عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس وقت تک کامل و اکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہ مان لے. اس نے فوراً مجھے چڑھانے کے لیے کہا جو کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اس ماننے والے نے فوراً مجھے چڑھانے کے لیے کہا جو کہیں محمد عیاش ہے. نعوذ باللہ. میں نے کہا محمد کیسے عیاش ہے؟ اس نے کہا محمد اس لیے عیاش ہے کہ اس نے 12 وواہ کیا. میں نے کہا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 وواہ کی وجہ سے عیاش کہتے ہو تو بتاؤ شری کرشنا نے اٹھاؤ مہابھارت اور پڑھتے چلے جاؤ. نہ تسیہ کشچت پترستی لوکے نہ چشتانے وچتسیہ لنگڑم سکارنم کرنا دیپا دیپو نہ چاسیہ کشچی جنیتا نہ چا دیپا اہمے وسو یمیدم ودامی جشتم دیوا بھرت مانوشی بھی یم کامے تنت مگرم کرنومیتم برمانم تمرشتم سمیدھامو پرتھمہ تارکا چیوا دیتی دنڈ مچیتے تیتی کنڈلا کارما چترتھ ارتھے چندر کا پنچ بندو سنیکتا اوم جیوتی آتیا. میں نے کہا شری کرشنا جی 16,800 شری کرشنا جی نے 16,108 وواہ کیا تھا. اگر محمد الرسول اللہ کے 12 وواہ کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو